بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معیار السلوک سے درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور معیار السلوک کا آج 39واں درس ہے، اور اس میں جو ذکر خیر چل رہا ہے وہ ہے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو آپ کے ذکر خیر کی آج 21ویں قسط ہے۔ جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ہم ان دروس کے شروع میں اور ابتدا میں چند منتخب احادیث مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کو بیان کرتے ہیں، اور ترجمے کے ساتھ مختصر تشریح بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں، تاکہ مختلف مواقع پر جو احادیث مروی ہیں مختلف صحابہ کرام سے، وہ احادیث آپ تک پہنچتی رہیں، تاکہ احادیث کا بھی ایک اچھا خاصا اور معتد بھی ذخیرہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو سکے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم او لیلۃ فاذا هو بابی بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما فقال ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة؟ قال الجوع۔ قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما۔ قوموا فأقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا من الماء، إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني۔ قال فانطلق فجاءهم بعزق فيه بسر وتمر ورطب،
فقال كلوا من هذه وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوم فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العزق وشربوا فلما أن شعبوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن یا ایک رات اپنے گھر سے نکلے، پس اچانک ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو ملے، پھر فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے نکالا ہے، یعنی تمہارے گھروں سے نکلنے کا باعث کون سی چیز بنی؟ حالانکہ اس وقت گھر سے نکلنے کی عادت نہ تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھوک کی وجہ سے نکلے ہیں، یعنی شدت بھوک نے نکالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے بھی اسی چیز نے نکالا ہے جس چیز نے تمہیں نکالا ہے، یعنی بھوک۔ اٹھو، پس وہ آپ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے ہاں تشریف لے گئے جن کا نام ابو الہیثم تھا۔ اچانک ان کو گھر میں نہ پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیوی نے دیکھا تو اس نے آپ کو مرحباً و اہلاً و سہلاً کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہارا خاوند کہاں ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ اچانک وہ انصاری بھی آ پہنچے۔ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں صحابہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا، پھر کہنے لگے الحمدللہ، آج سب سے زیادہ معزز مہمانوں والا ہوں میں، یعنی میرے مہمان بڑی شان والے ہیں تمام دوسروں کے مہمانوں سے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ صحابی باغ میں گئے، یعنی ان کو اپنے باغ میں لے گئے اور ان کے لیے بچھونا بچھا دیا، پھر اپنی کھجور کے درختوں کے پاس گئے اور ان کے پاس کھجوروں کا خوشہ لے کر آئے۔ اس میں خشک اور نیم پختہ کھجوریں تھیں اور تر کھجوریں بھی۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اس میں سے کھائیے۔ پھر وہ چھری لے کر آئے، یعنی بکری ذبح کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ والی بکری ذبح مت کرنا۔ بس اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے لیے بکری ذبح کر دی۔ بکری پکائی اور اس کے گوشت میں سے کھایا اور خوشے سے اور پانی پیا۔ جب پانی اور کھانے سے پیٹ بھر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر و عمر، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور اس قسم کی نعمتوں کے متعلق قیامت کے دن سوال کیے جاؤ گے۔ تمہیں بھوک نے گھروں سے نکالا، پھر اللہ تعالیٰ نے خالی واپس نہیں کیا بلکہ یہ نعمت عطا فرما دی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ دکھ و رنج کا اظہار مخلص دوستوں سے کیا جا سکتا ہے، جبکہ بطور شکوہ الہی نہ ہو، اور نہیں عدم رضا اور اظہار جزع و فضا کے لیے نہ ہو۔ جب زور کی بھوک ہو اور وہ عبادت میں نشاط سے اور کمال کے ساتھ عبادت سے مانع ہو، دل کی مشغولی کا باعث ہو، تو نکلنا اور اس کے ازالے کے لیے علاج کرنا کسی بھی مباح سبب سے، اور اس کے دفع کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ لازم ہے۔ اور نزدیک دوستوں کے ہاں جانا اور کھانے کو طلب کرنا جب کہ وہ یقینی ہو تو ان کے قبول کرنے کے ساتھ تو بے تکلف مباح ہوتا ہے، بلکہ محبت کے اضافے کا سبب ہے۔ روایات میں ہے کہ جب صحابہ کرام بھوکے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کے جمال با کمال کو دیکھتے تو ان کا رنج و غم اور بھوک جاتی رہتی، اور نورانیت کے مشاہدے سے سیر ہو جاتے، کھانے کی ضرورت نہ رہتی۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جھوٹ و بھوک دونوں جمع نہ کرو۔ عن اسماء بنت یزید قالت اتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم بطعام فعرض علينا فقلنا لا تشتهيه قال لا تجتمعن جوعا وكذبا۔ اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا لایا گیا، اور پھر وہ کھانا ہمارے سامنے رکھا گیا تو ہم نے کہا کہ ہم کھانا نہیں چاہتے، یعنی بھوک تو تھی لیکن عادت کے طور پر ہم نے اس طرح کہا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرو۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یعنی بھوکی تو ہو لیکن تکلف سے کہہ رہی ہو کہ مجھے بھوک نہیں، تو اس سے ایک طرف تو دنیا کا رنج کہ وہ بھوک ہے، اور دوسری طرف دین کا نقصان کہ وہ جھوٹ ہے، دونوں حاصل کر رہی ہوں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا جمیعا ولا تفرقوا فإن البرکۃ مع الجماعہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکٹھے ہو کر کھاؤ اور جدا جدا مت کھاؤ، اس لیے کہ برکت جماعت کے ساتھ میں ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور آج کے زمانے میں اگر غور کیا جائے اور دیکھا جائے تو گھروں اور خاندانوں میں یہ سنت بھی بہت تیزی سے مٹتی جا رہی ہے کہ اجتماعی طور پر گھر کے افراد ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ مسنون طریقہ یہی ہے کہ سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ رواج ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک آیا اس نے اپنی پلیٹ میں کھانا نکالا اور کھا لیا، دوسرا آیا اس نے کھایا، تیسرے آئے انہوں نے کھایا، سب الگ الگ اپنی سہولتوں سے آتے جاتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں گھر میں۔ یہ سنت مبارکہ کے خلاف ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو تو بات الگ ہے، کوئی عذر ہو تو بات الگ ہے، لیکن یہ عادت نہیں ہونی چاہیے۔ کسی انتہائی مصروفیت یا عذر کی بنا پر اگر ایسا کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں،
لیکن عموماً اس بات کا عادی ہونا چاہیے کہ جب گھر میں ہوں تو ایک دسترخوان بچھے اور ایک دسترخوان پر جتنے بھی محرم افراد ہیں وہ سب ایک ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا تناول کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 24ویں مجلس کا، جو کہ منعقد ہوئی 14 ذی الحجہ 545 ہجری اتوار کی صبح بمقام خانقاہ شریف۔ آپ فرماتے ہیں کہ مخلوق کے ساتھ رہنا اور ہے، خالق کے ساتھ رہنا اور ہے۔ اے بیٹا، ساری خلقت ایک آلہ ہے اور اللہ تعالی صانع ہے، یعنی بنانے والا ہے، اور وہی تصرف کرنے والا ہے۔ جس نے اسے سمجھا اور اس پر اعتقاد رکھا وہ آلے کی قید سے رہائی پا گیا اور ان میں تصرف کرنے والے کو دیکھ لیا۔ خلقت کے ساتھ رہنا نفرت اور تکلیف اور مشقت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہنا خوشی اور راحت اور نعمت ہے۔ تم پہلے لوگوں کے راستے سے الگ جا پڑے، تمہارے اور ان کے درمیان کوئی نسبت نہیں رہی۔ تم نے اپنی رائے پر قناعت کر لی اور اپنے لیے استاذ، عارف، ادب سکھانے والا نہ پکڑا۔ اے رستے سے بھٹک جانے والے، اے وہ شخص جسے شیطانوں، انسانوں اور جنہوں نے اپنا کھیل بنا رکھا ہے، اے نفس اور حرص اور خواہش کے بندے، تجھ پر افسوس ہے، تو حق سے گونگا بن گیا ہے۔ تو اللہ سے مدد مانگ، ندامت اور عذر کے قدموں سے اس کی طرف رجوع کر تاکہ دشمنوں سے تیری جان چھڑائے اور ہلاکت کے دریا کی موج سے نجات دے۔ تو جس امر میں پھنس گیا ہے اس کے انجام کی فکر کر، اسے چھوڑ دینا تیرے لیے آسان ہے۔ تم غفلت کے درخت کے سائے میں بیٹھ رہے ہو، اس کے سائے سے نکل آؤ۔ تم نے سورج کی روشنی دیکھ لی ہے اور اس کی روشنی میں راستہ پہچان لیا ہے۔ غفلت کا درخت جہالت کے پانی سے پرورش پاتا ہے، جبکہ بیداری اور معرفت کا درخت فکر کے پانی سے سینچا جاتا ہے۔ توبہ کا درخت آب ندامت سے پروان چڑھتا ہے، محبت کا درخت موافقت کے پانی سے پرورش کیا جاتا ہے۔ جس نے نافرمانی کی اس نے اللہ کو بھلا دیا۔ اے بیٹا، بچپنے کی عمر میں تم کچھ عذر بھی کر لیتے تھے، اب جوان ہو جب کہ عمر 40 برس ہو گئی یا کچھ اس سے بھی بڑھ گئی۔ جو کم سن بچے کھیلتے ہیں تو وہی کھیلے جا رہا ہے۔ جاہلوں سے میل ملاپ سے بچو، بچوں اور عورتوں کے ساتھ خلوت چھوڑ دو۔ عمر رسیدہ، پرہیزگاروں کی صحبت اختیار کرو، جاہل نوجوانوں کی صحبت سے بھاگو۔ لوگوں سے ایک طرف ہو کر کھڑا ہو جا، جب ان میں سے کوئی تمہارے پاس آئے تو اس کا طبیب بن جا۔ خلقت کے ساتھ ایسے رہو جیسے کوئی مہربان باپ اپنی اولاد پر۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت
کثرت سے کرو، کیونکہ اس کی عبادت ہی اس کا ذکر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاع اللہ عز وجل فقد ذکرہ وإن قلت صلاته وصيامه وقراءته القرآن ومن عصاه فقد نسيه وإن كثرت صلاته وصيامه وقراءته القرآن۔ کیا خوب فرمایا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی پس تحقیق اس کا ذکر کیا، اگرچہ اس کی نماز اور روزہ اور تلاوت قرآن کم ہو، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی پس تحقیق اسے بھلا دیا، اگرچہ اس کی نماز اور روزہ اور تلاوت قرآن بکثرت ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ ایمان والا اپنے رب کا تابع دار ہے اور اس کی موافقت کرنے والا ہے، اس کے ساتھ صبر کرنے والا ہے۔ وہ ان لذتوں اور کلام اور کھانے پینے اور پہننے اور جملہ تصرفات الہی میں ٹھہرا رہتا ہے، اور منافق اپنے سب احوال میں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ جو خوبی تجھ میں نہیں ہے اسے اپنے نفس کے لیے ثابت کر۔ اے بیٹا، تو اپنے معاملے میں غور و فکر کر، جو خوبی تجھ میں نہیں ہے اسے اپنے نفس کے لیے ثابت کر۔ تم نہ صادق ہو نہ صدیق، محب ہو نہ موافق، یعنی نہ محبت کرنے والے ہو نہ موافقت کرنے والے ہو، نہ راضی برضا نہ عارف، یعنی نہ تم اللہ تعالیٰ کے مقدر کیے ہوئے فیصلوں پر راضی ہو اور نہ تم اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے ہو۔ تم نے معرفت الہی کا دعویٰ کر رکھا ہے، لیکن یہ تو بتا کہ اس کی معرفت کی علامت کیا ہے۔ تو اپنے قلب میں حکم اور نور الہی سے کیا چیز دیکھتا ہے؟ اولیاء اللہ اور انبیاء کرام کے جانشین ابدالوں کی کیا علامت ہے؟ تمہارا گمان ہے کہ جو کچھ بھی دعویٰ کرو گے اسے تسلیم کر لیا جائے گا۔ عارف کی صفات میں سے یہ ہے کہ آفتوں پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ کی قضاؤں اور قدروں سے اپنے تمام احوال نفس اور اپنے اہل و عیال اور ساری خلقت میں راضی برضا رہے۔ اللہ اس کے غیر کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ اے بیٹا، اللہ کی محبت اور اس کے غیر کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں ارشاد فرماتے ہیں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ دنیا و آخرت جمع نہیں ہو سکتی ہیں، اور نہیں خالق و مخلوق ایک دل میں جمع ہو سکتے ہیں۔ فنا ہونے والی چیزیں چھوڑ دو تاکہ غیر فانی تمہیں مل جائیں۔ جنت کے حصول کے لیے اپنی جان اور مال خرچ کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ پھر اپنے دل سے ما سوی اللہ کی رغبت دور کر دیں تاکہ قرب الہی حاصل ہو۔
اور دنیا و آخرت میں اسی کی محبت میں رہو۔ اے اللہ کے چاہنے والے، اے اللہ کے محب، اس کی تقدیر کے ساتھ چلو، جدھر کھو بھی چلائے، اور دل کو جو قرب الہی کا مکان ہے ما سوی اللہ سے پاک و صاف کرو۔ اس کے قرب کے دروازوں پر توحید اور اخلاص اور سچائی کی تلوار لے کر بیٹھو۔ اسے اللہ کی ذات کے سوا کسی کے سامنے نہ کھول، اور دل کے کسی گوشے میں غیر کے ساتھ مشغول مت ہو۔ اے تماش بینوں، میرے پاس تماشا نہیں۔ اے مجسم چھلکو، میرے پاس مغز کے سوا کچھ نہیں۔ میرے پاس اخلاص ہے، نفاق نہیں، سچ ہے، جھوٹ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے تقوی اور اخلاص چاہتا ہے، تمہارے ظاہری اعمال نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو ان کے گوشت اور نخون پہنچتے ہیں، لیکن خدا کو تم سے تقوی پہنچتا ہے۔ اے اولاد آدم، دنیا و آخرت میں سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں بھی اشارہ ہے، انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تمہارا شکر اور تقوی اور اس کی طرف اشارے اور خدمات کہاں ہیں؟ روح کے بغیر عمل کرتے ہوئے تم تھکتے نہیں ہو۔ اعمال کے لیے روحیں بھی ہیں، اور روح کیا ہے؟ اخلاص۔ یعنی بغیر اخلاص کے کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول اور مستجاب نہیں ہے۔ 25ویں مجلس میں جو کہ منعقد ہوئی 19 شوال 545 ہجری، آپ ارشاد فرماتے ہیں، زاہدوں جیسا لباس پہننے سے زہد حاصل نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب کوئی خوشبو آپ کے ناک میں پہنچتی تو آپ اپنی ناک بند کر لیتے اور فرماتے، یہ بھی دنیا ہی سے ہے۔ اپنے اقوال و افعال میں زہد کا دعویٰ کرنے والوں، یہ تم پر حجت ہے۔ زاہدوں جیسا لباس تو پہن لیا، جب کہ تمہارے باطن دنیا کی رغبت اور حسرت سے پر ہیں۔ اگر تم یہ کپڑے اتار ڈالو اور تمہارے دلوں میں جو رغبت ہے اسے ظاہر کر دو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہو، اور ایسا کرنا تمہیں نفاق سے دور لے جاتا۔ جو شخص اپنے زہد میں سچا ہے، اس کا نصیب اسے ملتا ہے، اسے حاصل کر کے اپنے ظاہر کو اس سے آراستہ کرتا ہے۔ اس حال میں اس کا دل دنیاوی زہد اور اس کے سوا اور دوسری چیزوں سے بے رغبتی سے بھرا ہوا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ سے زیادہ زاہد تھے، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ 3 چیزیں تمہاری دنیا سے میری محبوب بنائی گئی ہیں، خوشبو، عورتیں،
میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ چیزیں باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے رغبتی کے ان چیزوں میں اور دوسری چیزوں میں آپ کی محبوب بنائی گئی تھیں، کیونکہ یہ آپ کے نصیب میں پہلے ہی علم الہی میں مقرر ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتباع امر کے لیے حاصل کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آپ کے حکم کی فرما برداری کی نیت سے آپ یہ حاصل کیا کرتے تھے۔ اور امر کا بجا لانا اطاعت و عبادت ہے۔ جو شخص اس صفت پر اپنا نصیب حاصل کرے عبادت ہی میں ہے، اگرچہ ساری دنیا سے نفع حاصل کرنے والا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اے جہالت کے قدموں پر زاہد بننے والوں، سنو اور تصدیق کرو، جھٹلاؤ نہیں، اس زہد کو سیکھو تاکہ اپنی جہالت کی بنا پر تقدیر کا رد نہ کرنے لگو۔ جو شخص علم سے جاہل ہے اور اپنی رائے کے ساتھ بے پرواہ ہو رہا ہے اور اپنے نفس اور حرص اور شیطان کے کلام کو قبول کرتا ہے، وہ ابلیس کا بندہ اور اس کا تابع دار ہے۔ اس لیے ابلیس کو اپنا پیر بنا رکھا ہے۔ اے جاہلوں، اے منافقوں، کس چیز نے تمہارے دل سیاہ کر دیے ہیں اور کس چیز نے تمہاری ہوا گندی کر دی ہے اور تمہاری زبان درازی اور لہجے کی سختی کتنی بڑھ گئی ہے؟ جن فضول باتوں میں تم مبتلا ہو ان سب سے توبہ کرو۔ اللہ اور اس کے خاص بندوں میں طعن نہ کرو۔ جو اللہ کو دوست رکھتے ہیں اللہ ان کو دوست رکھتا ہے، اور ان پر دنیا میں جو نصیب لکھ دیا گیا ہے اسے حاصل کرنے پر ان پر اعتراض نہ کرو، کیونکہ وہ امر سے حاصل کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے اس لیے وہ اس کو حاصل کرتے ہیں، اپنی خواہش سے نہیں۔ اور یہ اللہ کے پاس محبت الہی اور اس کے شوق کے سوا کچھ نہیں۔ ما سوی اللہ سے بے رغبتی ہے اور ظاہر باطن سب سے منہ پھیر کر بے قرار ہیں، لیکن نصیب لکھنے والے نے ازل سے ان کا نصیب لکھ دیا ہے۔ جن کا کھانا ان کے لیے ضروری ہو گیا ہے، ان کے لیے دنیا میں قیام، دنیا کی رہائش اور دنیاوی چیزوں کا استعمال اللہ کے حکم سے ہے، اور جھٹلانے والوں کو دیکھنا بہت ہی سخت مصیبت ہے، اور جھٹلانے والوں کے لیے انجام بہت ہی سخت ہے۔ اللہ محفوظ اور مأمون فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں سے اور اپنے ولیوں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر کسی طرح کی لب کشائی اور زبان درازی سے اللہ محفوظ اور مأمون رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على النبی الکریم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والإکرام۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔
شہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اے اللہ ہمارے سیاہ دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے. اے اللہ ہم سب کو فتوحات ظاہری اور باطنی سے سرفراز فرما دے. شریعت میں اور طریقت میں استقامت کاملہ عطا فرما دے. اے اللہ محرمات شرعیہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. فرائض واجبات اور سنتوں کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جمیع شرور سے محفوظ مامون فرما. شرور شیاطین، شرور اعداء دین، کفار و مشرکین، حاسدین، مفاد پرستوں، شر پسندوں کی شرور سے. اے اللہ جمیع آفات ارضی و سماوی سے، جمیع اثرات سحر و آصف سے. اے اللہ نظر بد سے، اے اللہ جملہ نقصانات ظاہری اور باطنی سے محفوظ مامون فرما دے. اے اللہ فرقہ پرستی کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ انسانوں کے درمیان آپس میں محبت یگانگت پیدا فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کی نصرت فرما دے. اے اللہ جو مظلوم ہیں، اے اللہ محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ان کی نصرت فرما دے. اے اللہ جو ظالمین ہیں ان کی پکڑ فرما دے. اے اللہ جو ببانگ دہل اے اللہ تیرے حکم کو اور تیرے احکام کو چیلنج کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے ساتھ میں اے اللہ گرفت کا معاملہ فرما دے. اے اللہ محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے پورے عالم کے مسلمانوں کی مدد فرما. کفار و مشرکین، حاسدین اور مفاد پرستوں اور گمراہ سربراہوں کی شر سے اے اللہ محفوظ و مامون فرما دے. اے اللہ اس امت مسلمہ کی نصرت فرما دے، نصرت کاملہ سے سرفراز فرما. اے اللہ ان دشمنان اسلام کی پکڑ فرما لے، مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اور اے اللہ اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان پوری امت مسلمہ سے اے اللہ دنیا میں بھی راضی رہے، دنیا میں بھی اپنی رضا کا معاملہ فرما اور آخرت میں بھی اپنی رضا کا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری التجا اور دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.